السلام علیکم۔ آج کا ہمارا کویشچن تھا لنگوسٹک اینڈ نان لنگوسٹک کمیونیکیشن، یعنی کہ لنگوسٹک کو ہم اردو میں لسانیت کہتے ہیں۔ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیت کہا جاتا ہے۔ بڑا سمپل سا یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ مینس کہ لنگوسٹک مینس پرٹیننگ ٹو لینگویج، یعنی کہ ہم زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار جو کرتے ہیں، اور نان لنگوسٹک مینس کہ ہم بغیر بولے اشارتاً بات کسی کو سمجھائیں۔ اس کو سائن لینگویج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم نان لنگوسٹک کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کی انگلش میں ڈیفینیشن اس طرح ہے: نان لنگوسٹک مین ناٹ یوزنگ لینگویج اینڈ نان لنگوسٹک کمیونیکیشن از دی امپارٹنگ آف انفارمیشن وداؤٹ یوزنگ لینگویج۔ ٹھیک ہے، سائن لینگویج جیسے کہ ڈیف پیپل یوز کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری پوائنٹس بن جائیں گے، جیسے ایک ویڈیو جو ہوتی ہے وہ نان لنگوسٹک کمیونیکیشن کی طرح ہی ہوگی، گیز ہوگا، اور نان سائن گیسچر ہیں، فیشل ایکسپریشن ہے۔ اس میں بہت ساری آگے اس کی قسمیں ہیں۔ ہم کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر ہم اس کا بتاتے ہیں کہ وہ خوش ہے، ناراض ہے، غم ہے، یا جس طرح بھی ہے۔ فوٹو وغیرہ سے ہم خود ہی امیجنیشن کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک نان لنگوسٹک کمیونیکیشن میں ہی آئے گا۔ اسی طرح کلرز ہیں، پروکسیمیٹی آئے گا، مطلب ریلیشن شپ وغیرہ، ہم تعلقات کا اظہار جس طرح کرتے ہیں۔ پوسچر آئے گا اس میں، آبجیکٹس اور فیشن کے ریلیٹڈ چیزیں آ جائیں گی۔ سمبلز بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں، اور سینٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آئی کانٹیکٹ اور ٹچ، باڈی ٹچ، اسپیس اور وائس آ جائے گا۔ وائس مینس کہ بہت سارے اس طرح کے شور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یا وہ ارریگولر قسم کی آوازیں ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک بچہ بول تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کیا بول رہا ہے، مینس کہ اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ نان لنگوسٹک میں آئے گی، کوئی اس کی زبان کے معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نان لنگوسٹک کمیونیکیشن زیادہ تر سولجرز یوز کرتے ہیں، ڈیف پیپل یوز کرتے ہیں، اور شارٹ ٹرم میں اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو کسی کو اگر ہم نے نہیں بولنا ہے تو ہم اونچی سے نہیں کہیں گے نہیں، ہم صرف اپنا منہ ہی ہلا کر اس کو بول دیں گے نو، تو اس طرح۔ اور ہم وسل بجا کر بھی کہہ دیتے ہیں، ہم ہنستے ہیں اور روتے ہیں، یہ بھی نان لنگوسٹک میں ہی آئے گا۔ اسی طرح ٹائم، ڈسٹنس اور فزیکل ڈسٹنس، یہ تین علیحدہ اس طرح ان کو ہم کہیں گے کہ ہم ٹائم نان لنگوسٹک کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے ہم کو 20 منٹ ویٹ کروایا تھا، اور ہم اب اگلی دفعہ غصے سے اس کو 20 منٹ ویٹ کروائیں گے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے مجھے 20 منٹ ویٹ کیوں کروایا، یہ لاشعوری طور پہ ہم اس کو کہیں گے نان لنگوسٹک کی ایک قسم ہے یہ۔ اسی طرح ڈسٹنس ہے، بہت سارے فاصلے، ہم فاصلاتاً جو بات کرتے ہیں یا فاصلاتاً ایک دوسرے کو پیغامات پہنچاتے ہیں، یہ آئے گا۔ اور فزیکل ڈسٹنس مطلب ہم جس طرح میں نے کلاس روم کی آلریڈی اگزامپل دی ہے، اس طرح ہم بڑی دور سے اشارتاً کر دیتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ اور نان لنگوسٹک ایک طرح سے سائنس وغیرہ میں بھی آتا ہے، جو کہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے۔ ہم سائنس کی مدد سے بھی نان لنگوسٹک کا سہارا لیتے ہیں روزمرہ کے اوقات میں۔ اور اب ہے لنگوسٹک، اس کے جو یوزلی ہم پرپس ہماری لائف میں ہوتے ہیں کہ ہم اس سے اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں ہماری ہیپینس آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، ریئیکشنز آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آئیڈیاز اور اپنی سوچ اور اپنی امیجنیشنز کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے یقین آ جاتے ہیں، ریلیجیس بلیف آ جاتے ہیں، اور ہمارے پولیٹکس تھاٹس آ جاتے ہیں، ہمارے پرسنل اوپینین آ جاتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہم کسی کو اپنے ورڈز میں کنوے کرنا چاہیں تاکہ اگلا بندہ ہم کو سمجھ سکے۔ اور اسی طرح سوشلائز آ جائے گا، سماجی تعلق آ جائے گا، ہم کسی کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مطلب پارٹی وغیرہ آ جاتی ہے اس میں، یا ہم کسی کا انٹرو لے رہے ہیں یا اپنا انٹرو دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں آ جاتا ہے انسٹرکشن،
کسی کو گائیڈ کرنا یوزلی ٹیچرز یوز کرتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے یا ہماری تربیت کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح لنگوسٹک کی ایک یہ بھی آ جائے گا کہ ہم راستہ بتانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے، اس طرح نہیں۔ اس پوائنٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھانے کے لیے بھی لنگوسٹک یا زبان کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح لنگوسٹک کے ہماری زندگی میں براہ راست اثر ہوتے ہیں، جیسے نفسیاتی لسانیات ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ ہم انسان کی نفسیات پر زبان کی مدد سے ہم عبور حاصل کرتے ہیں کہ ایک انسان کی نفسیات کیا ہے۔ یوزلی ڈاکٹر اس چیز کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں، اور پھر وہ ہماری نفسیات کے مطابق ہماری مرض کا علاج کرتے ہیں۔ پھر اس طرح سماجی لسانیات آ جاتا ہے، یعنی کہ زبان اور سماج کے باہمی رشتوں کے تعلق کا مطالعہ ہمیشہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور ترسیلی انجینئرنگ اور لسانیات مینز کے زبان کی فطرت اور اس کے ساخت، اس کی آوازیں اور اس کے عمل ہماری زندگی پر۔ اور اسی طرح ٹرانسلیشن، مطلب لنگوسٹک ٹرانسلیشن، مطلب ہم دوسری زبانوں کو اپنی زبان میں کنورٹ کرنے کے لیے، یا اس میں ہم اور بھی جو چیزیں ایڈ کرنا چاہیں۔ اور بشریات اور لسانیات، ٹھیک ہے، انسان اور اس کی حرکات و سکنات اور اس کے مختلف علوم جیسے معاشیات یا ادب، تہذیب، بشریات، مطلب یہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ اور پھر فلسفہ اور لسانیات، مطلب کہ فلسفی اینڈ لنگوسٹک، الفاظ اور ان کے معنی، ٹھیک ہے، اس طرح آ جائے گا۔ اور اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لنگوسٹک کی باقی قسمیں، جس میں سب سے پہلی قسم اس کی ہے فونیٹکس، یعنی کہ صوتیات۔ تو صوتیات کو ہم کہتے ہیں زبان کی آوازوں کے مخارج، یعنی کہ جو ہم منہ سے آوازیں نکالتے ہیں، منہ کی مدد سے جو بولتے ہیں، وہ کس طرح کام کرتی ہیں۔ اور پھر اس کی دوسری قسم ہے فنالوجی، فونیمیات اس کو اردو میں کہیں گے، یعنی کہ کسی زبان میں مختلف آوازیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک زبان میں اہم آوازیں یا تفاعلی اکائیاں محدود تعداد میں ہوتی ہیں۔ ان تفاعلی اکائیوں کو فونیم کہتے ہیں۔ اس کی سب سے کامن سی انگلش میں مثال یہی ہے AIOU، مینز کہ اس کا انگلش میں بہت اہم رول ہے، اور یہ انگلش کے ہر ورڈ میں تقریباً یوز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک طرح سے انگلش کا فونیم بھی ہے۔ پھر اس کی اگلی قسم ہے مارفولوجی، یعنی کہ صرف یا لفظیات اس کو بولتے ہیں، لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی، اور ہم ڈیپتھ میں جا کے یعنی کہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کو اردو میں ہم اس طرح بولیں گے کہ چھوٹی سے چھوٹی بامنی اکائیوں کا مطالعہ، یعنی کہ ہم جس طرح انگلش میں کامنلی ڈکشنری یوز کرتے ہیں ایک ورڈ کی ہسٹری کو جاننے کے لیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس طرح آیا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس طرح جس طرح کہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو لینگویج تھی وہ تھی سنسکرت اور لاطینی اور جرمینک، یہ تینوں لینگویج یعنی کہ سب سے پرانی ہے۔ ان سے پیچھے جو لینگویج تھی ان کے بارے میں ابھی تک ریسرچ جاری ہے۔ ان کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے ایک زبان ہوگی، اور ان تینوں سے آگے بہت ساری زبانیں نکلی ہیں، جس طرح کہ سنسکرت سے اردو بھی آگے سے نکلی ہے، اور اسی سے مطلب ایشیا میں بہت ساری جو زبانیں ہیں وہ اسی زبان سے آگے نکلی ہے۔ پھر آ جاتا ہے سنٹیکس، یعنی کہ نحو۔ اس میں ہم فقروں اور جملوں میں الفاظ کی ترتیب کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح ایک جملے میں ورڈ یوز ہو رہے تھے، سمپل۔ اور پھر آ جاتا ہے آخری، یعنی کہ تاریخی لسانیات، یعنی کہ ہسٹوریکل لنگوسٹک، یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر زبان میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، زبان ہر سطح پر بدلتی رہی ہے، یعنی نہ صرف اس کا تلفظ بدلتا ہے بلکہ اس کے قواعد اور معنوی سطح پر بھی کسی حد تک فرق پیدا ہوتا رہا ہے۔ اسی کو ہسٹوریکل لینگویج کہیں گے یا ہسٹوریکل لنگوسٹک۔